دہلی فساد معاملے میں سازش اور UAPA کے تحت گرفتار JNU کے سابق طالب علم عمر خالد کی ضمانت عرضی کو دہلی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے کی مبینہ سازش سے وابستہ UAPA معاملے میں عمر خالد کی ضمانت عرضی پر دہلی ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھا تھا، جس کو منگل کو سنایا گیا۔ پاکستان کی خوبصورت اسپورٹس اینکر زینب عباس نے اپنے ایک پرانے خواب کو پورا کر لیا ہے۔ زینب کو کرکٹر وراٹ کوہلی کا انٹرویو لینے کا موقع مل گیا ہے۔ اسپورٹس اینکر نے خود اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کی جانکاری دی ہے۔ زینب نے وراٹ کوہلی کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ جانکاری دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی فینس نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب وراٹ کوہلی کا بیڈ لک شروع ہو گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے منگل کے روز الگ صبح شمالی ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں متعدد مقامات پر کئی گروہوں اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف جاری کیس میں تلاشی لی ہے۔ خبر رساں ایجنسی ANI نے ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ مخصوص معلومات کی بنیاد پر ANI کی ٹیموں نے ریاستی پولیس کے ساتھ مل کر پنجاب، ہریانہ، راجستھان، دہلی اور NCR میں بدماشوں کے مخصوص مقامات پر یہ چھاپے مارے۔ BCCI کی صدارت اس وقت بدل گئی جب سورو گنگولی نے ممبئی میں BCCI AGM میٹنگ میں روجر بنی کو صدارت کی ذمہ داری سونپی۔ سال 1983 کے ورلڈ کپ کے فاتح کو بلا مقابلہ سب سے اوپر کا عہدہ ملا، جبکہ جے شاہ بطور سیکرٹری رہیں گے۔ BCCI کے دیگر عہدیداران جنہیں متفقہ طور پر منتخب کیا گیا ہے، ان میں سیکرٹری جے شاہ، آشیش شیلر خزانچی، راجیو شکلا نائب صدر اور دیواجیت سائکا جوائنٹ سیکرٹری شامل ہیں۔ سبکدوش ہونے والے خزانچی ارون دھومل IPL کے نئے چیئرمین ہوں گے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کو شراب کی پالیسی سے متعلق مبینہ بدعنوانی کے ملزم کا شہید بھگت سے موازنہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعد کانگریس نے کیجریوال کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملزم کا شہید بھگت سے موازنہ کرنا بہت سستی سیاسی حرکت ہے اور انہیں یہ بیان واپس لینا چاہیے۔ ایشیا کپ 2023 پاکستان میں نہیں ہوگا۔ یہ ٹورنامنٹ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ سیکرٹری جے شاہ نے ممبئی میں BCCI AGM کے بعد اس کی تصدیق کی۔ جے شاہ نے کہا کہ اگلے سال ایشیا کپ کا انعقاد نیوٹرل مقام پر ہوگا۔ ہندوستانی ٹیم کو پاکستان جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، اس لیے ہم اس پر تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن 2023 کے ایشیا کپ کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ ٹورنامنٹ غیر نیوٹرل وینیو پر منعقد کیا جائے گا۔ کرکٹ بز کے خبر کے مطابق BCCI کے سیکرٹری اور ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ نے کہا کہ ایشیا کپ کے لیے نیوٹرل وینیو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی، ہم نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے۔ انٹرپول کانفرنس دہلی کے پرگتی میدان میں منعقد ہو رہی ہے، جس کا آغاز آج یعنی منگل سے ہوا۔ انٹرپول کی 90ویں جنرل اسمبلی 18 سے 21 اکتوبر تک منعقد ہوگی۔ کانفرنس کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب سے ہوا۔ اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں انٹرپول کے 195 رکن ممالک کے وفود شرکت کر رہے ہیں، جن میں پاکستان کے حکام بھی شامل ہیں۔ پاکستانی وفد نے داؤد ابراہیم سے متعلق سوال پر خاموشی اختیار کی۔ انٹرپول میٹنگ کے بعد آج تک نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی افسر سے داؤد ابراہیم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیا اور جواب نہ دینے کا اشارہ بھی دیا۔ تمل ناڈو حکومت نے سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کی موت کی تحقیقاتی رپورٹ کو عام کر دیا ہے۔ رپورٹ میں جے للیتا کے قریبی دوست ششی کلا کے کردار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک سینئر افسر بشمول ان کے ذاتی ڈاکٹر بھی شک کے دائرے میں ہیں۔ جے للیتا کی موت کی تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ جج آرومگھا سامی کی صدارت میں ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے ریاستی حکومت کو 500 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی۔ مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے کہا ہے کہ عدلیہ کی کارروائی شفاف نہیں ہے، وہاں بہت سیاست چل رہی ہے۔ یہ سیاست باہر سے نظر آتی ہے، لیکن یہاں بہت سے اختلافات اور دھڑے بندی بھی نظر آتی ہے۔ رجیجو نے کہا کہ اگر جج انصاف کی فراہمی کے بجائے ایگزیکٹو کے طور پر کام کرتے ہیں تو ہمیں پورے نظام کا از سر نو جائزہ لینا پڑے گا۔